نہیں جی ٹف ٹائم نہیں دیے رکھا، انہوں نے اپنی بات منوائی ہے، پھر منوا لی پوری بات اپنی بالآخر جو ہے جی بالکل بالآخر بات وہیں پہ آ کے ٹھہری جہاں پہ انہوں نے اتفاق کیا۔ ہم نے اپنا جو ہمارا اوریجنل ڈرافٹ تھا نمبر 1 تھا، پھر اس کے بعد وہ 2 ہوا، پھر اس کے بعد وہ 3 3 ہوا، ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس مسودے پہ اب اتفاق رائے ہوا اور یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ کم و بیش وہی مسودہ ہے جو مولانا نے تیار کیا، ہم نے اس سے اتفاق کیا، اور کوئی 19-20 کا فرق کوئی کسی جگہ پہ اگر ہم نے ان کی 4 چیزیں تسلیم کی ہیں تو انہوں نے بھی ایک ہماری کرنی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کے مسودے کے اوپر اتفاق ہوا، اور یہ وہی مسودہ تھا جس کے اوپر پی ٹی آئی کا بھی اتفاق تھا، اور ہمارے اتفاق رائے کا مقصد تو یہی تھا کہ یہ سب میں ہو جائے، اور پی ٹی آئی بھی اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن ان کا کیونکہ ایجنڈا پس پردہ فساد تھا، تو انہوں نے جب دیکھا اتفاق ہوا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اچھا مولانا صاحب نے کوئی اس کے علاوہ بھی آپ ان کو کوئی تحفاتاً کوئی عہدے دے رہے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کے گورنر؟ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ اچھا، مولانا نے تھرو آؤٹ اس بارے میں نہ کسی کو جرت ہوئی کہ ان سے بات کرے، اور نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی۔ ٹھیک، اچھا انہوں نے جو ہے وہ صرف جمہوری اصولوں اور اپنے جو ہے وہ موقف کو پیش نظر رکھا ہے، کوئی ایسی بات کسی نے نہیں کی۔ ٹھیک، رانا ثناءاللہ صاحب، فیصل واؤڈا صاحب میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے پیر کے روز یہ کہا کہ اب وقت آئے گا، بلکہ آ گیا ہے کہ ترمیم ہوگی ترقی ہوگی، ترمیم ہوگی ترقی ہوگی۔ تو اب یہ جو ترمیم ہو گئی ہے، اس کے بعد ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ہے، رانا صاحب ایک اور ترمیم آئے گی؟ بہرحال جی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے وہ نہیں آئی، وہ ہمارے پہلے ایجنڈے میں پہلے ڈرافٹ میں موجود تھی۔ اچھا، لیکن اس کے اوپر پھر کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا تو اس لیے پھر اس کو ڈراپ کیا گیا۔ لیکن جو آرٹیکل 48 میں تبدیلی کی گئی ہے، امینڈمنٹ کی گئی ہے، تو اس کے بعد تو پھر یہ آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ اگر صدر مملکت کو یہ جاتی ہے سمری وزیر اعظم یا کابینہ کی طرف سے، اور پھر اس کو اگر وہ منظور ہو جاتی ہے پھر تو وہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ تو خیر پہلے ہی ہے، پہلے ہی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ہو گیا تھا کہ جو کیبنٹ کی ایڈوائز ہے اس کو جو ہے وہ ان کویسچن نہیں کیا جا سکتا، تو یہ چیز تو پہلے ہی ہے۔ لیکن رانا صاحب آپ نے جو اسی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے، مجھے وہ نیب ترمیم والا معاملہ یاد آ گیا کہ جب آپ لوگوں نے نیب ترمیم کی تھی تو اس سے مستفید پاکستان تحریک انصاف کے بانی بھی ہوئے تھے۔ ابھی جو ترمیم ہوئی ہے، یعنی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں بھی کیس جا سکتا ہے اگر آپ کو عدم اعتماد ہے، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کوئی پرابلم مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا عمران خان کا کیا بنے گا؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کے کیسز سے۔ اچھا، یعنی ان کو ریلیف نہیں اور ملنے والا؟ یہ اختیار جو اور نہیں یہ اور چیز ہے، یہ اور اس کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ سپریم کورٹ کو پہلے بھی یہ اختیار حاصل ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی ایک ہائی کورٹ سے کیس جو ہے وہ وڈرا کر کے اپنے پاس بھی لا سکتے ہیں، کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن آپ نے ابھی بولا کہ انیشیلی ہمارے ڈرافٹ میں ملٹری کورٹس کی شک موجود تھی، اور وہ ذرا میڈیا پر بھی آ چکا تھا، موجود تھی، آپ کا کنسنسس بعد میں چیزوں کے اوپر ہوا ہے۔ ابھی بھی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر کوئی چانسز کہ اس پہ پیش رفت ہو سکے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹرائل کی آپ نے بیشتر دفعہ میرے پروگرام میں بھی بات کی ہے کہ وہ ہوگا ہی ہوگا۔ نہیں، ان کے ٹرائل کا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے تو ان مقدمات کے تحت ہونا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، ان میں ٹرائل کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر ہونا ہے، آپ نے استعمال کیے لفظ، ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ جی بالکل، جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک تو پھر اگر ہی ہے نا۔ صحیح، اچھا مجھے یہ بتائیں، جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اگر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا چلے، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس پہ، مجھے پھر ایک دفعہ کریکٹ کر دیجیے گا رانا صاحب، ملٹری کورٹس پہ بھی بات چیت ابھی آپ کی دوبارہ نہیں ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی؟ جی نہیں، اس وقت ملٹری کورٹ سے متعلق کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ زیر بحث زیر غور نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جن چیزوں کے اوپر کنسنسس ہوا ان کے اوپر امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. رانا صاحب 63A جس کا ماضی میں جو تشریح ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 سال بعد بینچ بیٹھا اور فیصلہ ہوا اور پرانے فیصلے اور تشریح کو قلعدم قرار دے دیا گیا. اب 63A سے آپ لوگوں کی حکومت مضبوط ہوئی ہے کہ کمزور ہوئی ہے؟ کیونکہ کل کو تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور پیپلز پارٹی بیک پہ بیٹھی ہوئی ہے. اف یو نو وٹ آئی مین. جی بالکل یہ حق ہونا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے ممبرز کو کہ اگر وہ عدم اعتماد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ تو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا جو کہ قطعی طور پہ سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کا جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو چیزیں اس موجودہ امینڈمنٹ کی وجہ بنی ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہاؤس کے برابر کر دیا گیا تھا کہ جو وہ قانون بنائے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. جو وہ جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں تو وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا گیا اور وزراء اعظم کو جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس کے اوپر جو ہے وہ گھر بھیجا گیا. جی تو جس قسم کے حالات جوڈیشری نے پچھلے 5-7 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کیے ہیں تو یہ وہ حالات وجہ بنے ہیں ان امینڈمنٹس کی. لاسٹلی مجھے بتائیے گا رانا ثناء اللہ صاحب، ریزرو سیٹس کے اوپر الیکشن کمیشن کافی دفعہ بیٹھا بھی ہے، اجلاس بھی بلائے لیکن بے سود ثابت ہوئے. ابھی بھی آپ کو الیکشن کمیشن سے کوئی امید ہے ریزرو سیٹس پہ؟ جی الیکشن کمیشن جو ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور وہ کون طے کرے گا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے فیصلے کے بعد؟ نہیں وہ آئین بڑا واضح ہے. آئین میں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آزاد ممبر الیکٹ ہونے کے بعد 3 دن میں اپنی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ انتخاب کرے گا. وہ 3 دن کو آپ 15 دن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن وہ تو 2 دفعہ وضاحت اور جس ممبر نے یہ حق ایکسرسائز کر لیا ہے اسے 6 مہینے بعد آپ دوبارہ یہ حق کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک چیزیں قانون اور آئین میں بڑی واضح ہیں. ٹھیک ہے، 2 دفعہ ویسے سپریم کورٹ سے وضاحت بھی آ چکی ہے. لاسٹلی رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھی بھجوا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، شاید وہ اپنی ٹیم پر غصہ بھی ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر پائی، احتجاج نہیں کر پائی. کیا مستقبل ہے ود اور ود آؤٹ عمران خان؟ دیکھیں جی انہیں جمہوری طریقے سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. انہیں جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے. انہیں کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے موقف کو آگے بڑھانا چاہیے. وہ دراصل جمہوریت کے راستے جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسمبلی میں 6-6 گھنٹے تقریریں کریں، شام کو جو ہے وہ 8 ٹاک شوز میں جو ہے وہ بات کریں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی انقلاب لے آئیں. انقلاب کیسے لے آئیں گے؟ انقلاب کے تو راستے ہی اور ہوتے ہیں. انقلاب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے اور کہاں پہ. لیکن سر تسی انہوں نے انقلاب لے آنے نہیں دیندے نا رانا صاحب. وہ احتجاج کرنے نکلتے ہیں، آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلسہ کرنے دو. نہیں وہ قانون کے مطابق احتجاج کریں نا. کہاں قانون میں لکھا ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ ساری حکومت کو لے کے جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر چل دوڑے گا. ٹھیک رانا صاحب مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی کمپرومائز تو نہیں ہے موجودہ پی ٹی آئی؟ نہیں موجودہ پی ٹی آئی تو نام ہے عمران خان کا، تو اس کا موقف جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کو آپ کمپرومائز نہیں کہہ سکتے. اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیموکریٹکائز ہو. تو باقی جو لوگ ہیں وہ ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں.